بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی تفسیر میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے اور بنی اسرائیل نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور کیا کیا بہانے تراش لیے جھٹلانے کے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو ان پر حجت قائم کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، نہ کہ جبریل کا۔ تو صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے رسولوں سے یا فرشتوں سے دشمنی کرنے والا حقیقت میں اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اور یہ کفر ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبیوں سے دشمنی رکھنا، فرشتوں سے دشمنی رکھنا یہ کفر ہے۔ بہت واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پر حجت قائم کی اور ان کو سمجھایا، ان کو موقع دیے، پے در پے ان کو موقع دیے، مگر انہوں نے ہر موقع کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، ہر نشانی اور ہر دلیل کو کی تکذیب کر دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو جسے ہم جانتے پہچانتے ہو تو وہ دکھائیے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ہے جس کو ہم مانیں۔ تو غرض یہ کہ ان کی نافرمانیوں کا ذکر اللہ نے یہاں کر دیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اور قرآن پڑھنے والے لوگ اس سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اگلی آیت میں یعنی 102 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر ایک قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور ایک واقعہ، اور قرآن کے قصے اور جو قرآن کے واقعات ہیں یہ سب سچے ہیں۔ ایک تو ہوتی کہانی، قصہ کہانی جسے ہم کہتے ہیں، تو قصہ کہانی جو ہوتا ہے اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، بہت سارے قصے دنیا میں ہیں، مگر جو قرآن کے قصص ہیں، جو قرآن کی حکایتیں ہیں، جو قرآن واقعات بیان کرتا ہے وہ سب سچے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ سب سچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، آپ نے ہاروت اور ماروت کا نام سنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، حقیقت کیا ہے، آئیے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان کا نام سنا نا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، انہی کا واقعہ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہ ایک جواب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے ایک بہتان کا، یہ کہتے ہیں انہوں نے کہ کفر کیا حضرت سلیمان، نہیں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، یہ اس جادو کے پیچھے، اب آگے بات آ رہی ہے ہاروت و ماروت، یہ قوم اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے، یعنی جب وہ کسی کو جادو سکھاتے تو پہلے اس سکھانے سے پہلے ایک بات کہا کرتے تھے، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، ہاروت اور ماروت یہ بات کہنے سے پہلے کسی کو کچھ نہ سکھاتے، وہ بات کیا تھی کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لوگوں کا امتحان ہے، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو، کفر نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، پھوٹ ڈال دیں، الگ کرا دیں میاں بیوی کو، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا جس نے یہ جادو والا سودا لے لیا، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جان لیتے۔ قرآن نے ارشاد فرما دیا۔ اب تفصیل جو تفسیر میں آئی ہے، مختلف تفاسیر میں جو آئی ہے اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے، یہاں سے بات شروع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور جادو کا دور دورہ تو خوب تھا بھی، آپ نے دیکھا ہوگا فرعون کے زمانے میں بھی آپ نے سنا کہ جادوگر تھے، تو بنی اسرائیل میں جادو کا ایک رجحان تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو میں بہت مشغول رہتے تھے لوگ کہ جادو سیکھ لیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر لیں، یعنی ساری کتابیں جمع کرائیں جادو کی، اور اپنی بیٹھنے کی جو تخت یا کرسی تھی اس کے نیچے گڈھا کھود کے اس میں دفنا دی، سب سے چھین لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطانوں نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان اسی جادو کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر ایک شیطانی وسوسہ ڈال دیا، وہ کتابیں نکالی اور کہا کہ یہی وہ کتابیں ہیں، یہی وہ جادو ہے، یہی وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے، سلطنت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان کو کس نے سلطنت عطا فرمائی؟ ان کے رب نے، اللہ، ہمارے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو شیطانوں نے کیا کہہ دیا کہ حضرت سلیمان اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء جو تھے، جو نیک لوگ تھے، علماء جو تھے، جاننے والے جو تھے، انہوں نے اس کو کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، حضرت سلیمان کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن جو عوام الناس میں جو جاہل لوگ تھے، جو جادو کے خوگر تھے، جو جادو کی خواہش رکھتے تھے، جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان کا علم سمجھ رہے تھے کہ یہی علم ہے حضرت سلیمان کا جس کی وجہ سے یہ سلطنت کرتے تھے۔ انہوں نے جادو کو حضرت سلیمان کا علم مان لیا۔ اب اس کو سیکھنے کی انہوں نے خوب کوشش شروع کر دی، ٹوٹ پڑے کہ لاؤ جادو سیکھ لیں کسی طرح، اور نبیوں کی کتابیں چھوڑ دیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر لعنت ملامت شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ سب ہو گیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا بنی اسرائیل کا، حضرت سلیمان پر برا بھلا کہتے رہے۔ ان کی تو عادت تھی، تو نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادو کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ان کے رب نے حکومت اور طاقت اور سلطنت عطا کی تھی، بلکہ جادو سے تو انہوں نے روکا تھا لوگوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی صاف کر دی کہ بنی اسرائیل یہ نہ کہو کہ یہ تو سلیمان کا علم ہے جس کو ہم جادو وادو کر رہے ہیں، حضرت سلیمان کا علم نہیں ہے، یہ شیطانوں کا علم ہے۔ یہاں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وما کفر سلیمان،
اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کس نے کفر کیا؟ شیطانوں نے کفر کیا۔ اور کیسے؟ جادو سیکھ کر، جادو سکھا کر، جادو کے ذریعے لوگوں میں پھوٹ ڈلوا کے، میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا کے، غلط کام کر کے، یہ سب کفر کیا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اپنے نبی کا برات کا اعلان کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا، نہ جادو سکھایا، نہ جادو کے عمل کیے، بلکہ انہوں نے جادو سے روکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ہاروت اور ماروت جو دنیا میں آئے تھے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل کی، آگے تفسیر اس کی آ رہی ہے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزامات دور کرنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ پیغمبروں پر جھوٹے الزامات لوگ لگا دیتے ہیں، ان کا دفاع کرنا اور ان اعتراضات کو اور الزامات کو دور کر دینا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیغمبروں پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کا دفاع کریں۔ جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرما دیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے، جب اس میں کفریہ کلمات اور کفریہ اعمال شامل ہو جائیں۔ کوئی ایسا جادو کہ جس میں کفریہ کلمہ بولنا ہو یا کفریہ اعمال کرنے ہو، تو وہ جادو کفر ہو جاتا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب اس میں آیا ہاروت و ماروت۔ ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں، اصل میں ان کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں، اور بنی اسرائیل نے بہت ساری جھوٹی سچی ان میں لگا کر، جھوٹی سچی جب کہا جاتا ہے تو اس میں سچی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ کیا جھوٹ سچ لگا رکھا ہے، اس کا مطلب ہے مکمل جھوٹ۔ اگر کوئی یہ کہے زبان کے طور پر کہ بھائی وہ تو بہت جھوٹی سچی باتیں، کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب سچی بھی بولتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹی بولتے ہیں، ساری بات ٹوٹل بات جھوٹ ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے باطل باتیں، جھوٹی باتیں ان سے منسوب کر دی، اور بڑے قصے بنا دیے کہ ہاروت ماروت نے کیا کیا۔ یہ سب غلط باتیں۔ صحیح باتیں وہ ہیں جو احادیث میں، روایتوں میں، اور مفسرین نے، علماء اہل سنت نے جو بیان کر دی، جتنی باتیں کتاب و سنت سے معلوم ہو رہی ہیں۔ باقی بنی اسرائیل کی ان اسرائیلی روایتوں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سب دخیل فی التفسیر ہے، تفسیر میں گھسا ہوا ہے، گھسا دیا گیا ہے، یہ سب بے بنیاد ہے، اس کا کوئی لینا دینا تفسیر سے اور قرآن سے نہیں ہے۔ تو ہاروت ماروت دو فرشتے جو تھے، ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں، اسرائیلی روایات، وہ سب باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کو نہیں ماننا، توجہ نہیں دینی ہے۔ بلکہ صحیح بات کیا ہے جو علماء اہل سنت نے اور مفسرین اور محدثین نے بیان کی اور احتیاط کے ساتھ بیان کی، وہ صحیح بات ہے۔ ان میں کیا ہے؟ یہ دو فرشتے جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ دیکھیے آیت میں آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آزمائش ہیں، ہم امتحان ہیں تمہارا۔ سکھانے سے پہلے کیا کہتے تھے کہ ہم امتحان ہیں، تو اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، اللہ کی طرف سے بھیجے گا۔ وہ فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا نا۔ تو اب یہاں یہ بات آ گئی، تو یہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں، اور وہ سب غلط ہیں، سب باطل ہیں، ان پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ شفا شریف میں اس کی کافی تفصیل ہے، اور اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بہت سارے غلط باتیں بیان کر دی گئی ہیں، تو علماء نے منع کیا ہے اس سے کہ ایسی غلط باتیں نہ بیان کی جائیں، یہ سب باطل ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اس کی تفصیل جو شفا شریف میں آئی ہے، تو اس میں اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور شفا شریف میں بھی اور اس کی شروحات میں بھی ہے۔ تو امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گڑی ہوئی جھوٹی من گھڑت باتوں میں سے ہیں جو کچھ چل رہی ہیں، اور راجح یعنی صحیح قول یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں۔ کہ کیا نصیحت کریں؟ قرآن نے وہ الفاظ بھی بیان کر دیے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کرو، یہ کہتے تھے وہ۔ اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پیروں پہ چل کر خود جہنم میں جائے گا۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی۔ اللہ نے یہی کہہ کے ان کو حکم ہی یہی دیا تھا۔ ان کی آزمائش کیسے ہوگی لوگوں کی
کہ 2 فرشتوں کو بھیج دیا کہ اب جو جادو سیکھنا چاہے اس کو جادو سکھا دینا، مگر پہلے نصیحت کر دینا کہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، ہم تمہارے لیے امتحان ہیں، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم مان جاتے، نہ سیکھتے جادو اور نہ کرتے جادو کا عمل، مگر لوگوں نے حوث میں، یعنی یہ کہہ بھی رہے ہیں وہ کہ ہم تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، پھر بھی سیکھ لیا جادو ان سے. تو یہ اپنے ہاتھوں سے ان کی حرکت ہے نا بنی اسرائیل کی، ان پر زبردستی تو کی نہیں گئی تھی کہ تم جادو سیکھ لو اور جادو کرو، بلکہ ان کی آزمائش کے لیے بھیجا، اور اس پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک آزمائش ہے، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو. مگر یہ نصیحت ان کے اوپر رائے گاں ہو گئی، کوئی اثر نہیں لیا انہوں نے اس نصیحت سے بنی اسرائیل نے کوئی اثر نہیں لیا، اور جادو سیکھ لیا، اور جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دی، الگ کرا دیا، دوریاں بڑھا دی. تو یہ سب چیزیں، تو فرشتے نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، فرشتے نافرمانی کرتے ہی نہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو یہ الزام لگانا کہ فرشتوں نے جادو سکھا دیا، ارے ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ تم جا کر آزمائش کے طور پر ایسا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، نافرمانی نہیں کی. فرشتے نافرمان نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا انہوں نے وہی آگے کیا، مگر بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا وہ بنی اسرائیل نہیں مانے، اس کو تکذیب کر دی، انکار کیا، نافرمانی کی، کفر کیا، انکار کر دیا. فرشتوں کو تو جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں نے کیا آ کر، مگر جو حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، کہا گیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، مگر انہوں نے بچڑے کی پرستش کی. کہا گیا تھا کہ نبیوں قتل نہ کرو، انہوں نے نبیوں قتل کیا. کہا گیا تھا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، فرمانبرداری نہیں کی. کہا گیا تھا کہ توریت میں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا وعصینا. تو یہ تو حالات تھے ان کے. تو فرشتوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، بلکہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور فرشتے غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. دیکھیے اس آیت میں بھی یہ بات آ گئی، یہ سورہ نحل کی ہے، اوپر والی تحریم کی تھی. تو ہر دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس سے روگردانی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتے معصوم ہیں تمام گناہوں سے. اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی اطاعت گزار ہیں. غرور نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہو کہ اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے. تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہوئی. وَلَا تَكْفُرْ، کفر نہ کرو، یہ فرشتوں نے کہا ان سے. ہاروت اور ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے اور فرماتے کہ جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کرو. اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے تھے. پہلے نصیحت کرتے تھے، بات نہیں مانی تو پھر سکھایا جادو، تاکہ آزمائش ہو تمہاری. اب جادو کسے کہتے ہیں؟ علماء نے جادو کی تعریفیں کی ہیں، ان میں سے ایک تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی شریر، بدتمیز، گندے، برے، شریر، شر پسند، برائی چاہنے والا کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے. کسی شریر اور نافرمان اور بدکار شخص کا ایک مخصوص عمل کیا اور اس کے ذریعے خلاف عادت کوئی کام کرا دیا. اگر کوئی نیک اور صالح شخص، اللہ کا برگزیدہ بندہ اگر کوئی خلاف عادت کوئی کام کر دے تو وہ کرامت ہے. کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت، خرق عادت ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے. اور یہ جو شریر اور بدکار لوگ ہیں، نافرمان لوگ، یہ اگر کوئی کام کرتے تو اس کو جادو کہتے ہیں. ایک خاص عمل کے ذریعے کچھ پڑھ کے، کچھ شیطان کو راضی کر کے کر لیتے تو وہ جادو ہوتا ہے. تو جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کر دیتا ہے کہ جو جادو کرے وہ نافرمان
جو جادو نہ کرے وہ فرما بردار، یعنی اس نے اللہ کا حکم مانا، شریعت کا حکم مانا کہ جادو نہ کرو، جادو کرنا حرام ہے، اور جادو میں اگر کفری الفاظ ہو جائیں تو پھر جادو کرنا کفر بھی ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے جادو۔ کیوں نازل ہوا؟ کہ نافرمان اور فرما بردار میں امتیاز ہو جائے اور لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ دیکھو کون اس جادو کو استعمال کر کے غلط کام کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے کافر ہو جائے، صحیح ہے، یعنی کہ اس کو سیکھا اور اس پر عمل کر کے کافر ہو گئے، مگر کافر کب ہوگا؟ جب اس جادو کے عمل میں کوئی کفریہ کلمات یا کفریہ اعمال ہوں، تب پھر آدمی کافر ہوگا۔ یعنی کوئی جادو ایسا ہے جو جس میں کوئی ایسے الفاظ بولنے ہیں جس سے ضرورت دین کا انکار ہو رہا ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے جادو ہوگا تو یہ کفر ہو جائے گا، یا کسی غیر اللہ کو سجدہ کر کے جادو کام کرے گا اور سجدہ کرے آدمی تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تو کفریہ اعمال یا کفریہ کلمات اگر ہوں اس جادو میں تو پھر وہ کفر ہو جاتا ہے، ورنہ حرام تو ہے ہی۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، یعنی اس کی برائی بیان کی گئی اور روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مسند امام احمد کی حدیث ہے یہ، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق پیسہ اور زبردستی کا ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کی ایک گھڑی، ایک رات میں ایک وقت ایسا تھا کہ اس ٹائم میں اپنے گھر والوں کو اٹھا کر کہتے کہ اے میرے بچوں، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے اللہ، سوائے جادوگر اور ناحق جزیہ لینے والے، ناحق ٹیکس لینے والے، ناحق پیسہ لینے والے، ان دونوں کو چھوڑ کر سب کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جادو کرنا کتنی بری بات ہے کہ جب سب کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں جس وقت میں، اس وقت میں بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ لعنت ہے جادو کرنے والے کے لیے کہ تیری دعا اس وقت بھی قبول نہیں ہوگی جب قبولیت عام کا اعلان ہو گیا ہے، جب اذن عام ہے کہ جو دعا مانگو گے قبول کروں گا۔ رات کا وہ پہر، وہ وقت کہ جس میں عام اذن ہے کہ دعا کر لو مجھ سے میں بخش دوں گا، اس میں بھی جادوگروں کو اللہ نے محروم رکھا۔ کتنی بری بات ہے یہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، تعلقات ختم کرنے والا، رحم ختم کرنے والا، بھائی چارہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تعلقات ختم کرنے والا آپس میں، اور جادو پر یقین رکھنے والا، اور شراب کا عادی۔ توبہ کرنی چاہیے ان چیزوں سے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں پائی جاتی ہوں تو فوراً توبہ کرے، آج توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، اور سچے دل سے توبہ کرے کہ مولا میں تعلقات نہیں توڑوں گا اور میں کسی کو جادو پر یقین نہیں رکھوں گا اور شراب کی عادت چھوڑ دوں گا۔ یہ توبہ کرنے کی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ وما ہم بضارین، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے، یعنی کسی بھی، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ فاعل مؤثر، یعنی مؤثر حقیقی کہ جس کے کرنے کا اثر ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اور اسباب کی تاثیر اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہنے سے ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ جب چاہے گا تو کھانا بھوک مٹائے گا، اللہ جب چاہے گا تو آگ جلائے گی، اللہ جب چاہے گا تو چھری کاٹے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کہ ہر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، چھری کاٹے جا رہی ہے، تو حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا چھری نے پھر؟ اور اگر ہر آگ میں جلانے کی قوت ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلایا؟ نہیں۔ تو اشیاء میں، اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کوئی پانی پیے اور اللہ نہ چاہے تو پیاس بجھے گی نہیں، کوئی چھری چلائے اور اللہ نہ چاہے تو کٹے گا نہیں، آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے اور اللہ نہ چاہے تو جلے گا نہیں، اللہ چاہے گا تو جلے گا اور اللہ چاہے کہ نہ جلے تو نہ جلے گا۔
تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے. تو فاعل مؤثر ایک ہے، مؤثر حقیقی ایک ہے. اب یہاں یہ کہا گیا نا کہ وہ نقصان نہیں ہے، نقصان پہنچانے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا نقصان کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ بات جان لیجیے، اب دل کو اطمینان ہو گیا نا کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ نے چاہ لیا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اب لوگ رشوت لینا چھوڑ دیں، جوا کھیلنا چھوڑ دیں، سود لینا چھوڑ دیں، چوری کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سب حرام طریقے ہیں. اللہ چاہے گا تبھی پہنچے گی. آپ سوچیں کہ میں رشوت لے کر مالدار ہو جاؤں تو کیا معلوم کون سی بیماری آ جائے کہ ساری رشوت، ساری زمین جائیداد بیچنے کی نوبت آ جائے، کون جانے. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حلال روزی کمائیے، اپنی محنت مزدوری کی روزی کمائیے، حلال کیجیے اپنی روزی کو. کہاں پہنچ گیا انسان؟ جب یہ ایمان ہے ہمارا کہ نفع اور نقصان اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر اطمینان رکھے نا آدمی. اور رشوت بھی لے رہا ہے اور ڈاکے بھی ڈال رہا ہے اور چوری بھی کر رہا ہے، یہ سب کس کام کے لیے؟ کس کام کی یہ سب چیزیں؟ کیا جاتا ہے ساتھ؟ بہت رشوت لے کر بڑی کوٹھی بنا لی، مگر مر کے کہاں پہنچے؟ اسی 2 گز زمین میں. اور رشوت لینے کے سبب سے وہ بھی بے آرام ہو گئے، اور قیامت میں بھی جہنم کی آگ منتظر ہے. کیا فائدہ ہوا رشوت لے کے؟ دنیا میں کیا کر لیا؟ لوگ بھول جائیں گے، لوگ بھول جاتے ہیں. سکندر اعظم کو بھول گئی دنیا. کون جانتا ہے کون کیا رکھا ہے، اس کا کیا ذکر آتا ہے؟ لوگ قصے کہانیوں میں یاد رکھتے ہیں بس، مگر خود سکندر سے پوچھیے کہاں گئے بیچارے. فرعون اور حامان اور شداد کا کیا ہوا؟ ختم سب. دولت جمع کر لی ہے، دولت مطلب ناجائز طریقوں سے دولت جمع کی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا الصلاۃ علی المیت، آؤ مردے کے لیے دعا کر لیں، اور کچھ نہیں رہ گیا. بڑے بڑے راجے مہاراجے جن کے پاس سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے، گئے سب لوگ اسی کفن میں زمین کے نیچے، اور قیامت میں بغیر روپے پیسے کی اٹھائے جائیں گے. تو آدمی کو اطمینان رکھنا چاہیے، اپنی محنت کرے، محنت مشقت کرے، جائز اور حلال روزی اختیار کرے، تو وہ روزی اختیار کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب اور باعث برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت دے گا، اور اللہ برکت دینے والا ہے، برکت دیتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ فاعل مؤثر اور مؤثر حقیقی صرف رب ہے. جو اسباب کی تاثیر ہے وہ اللہ کی مشیت یعنی اللہ کے چاہنے کے تحت آتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی کوئی شے اثر کر سکتی ہے. دوا اسی وقت اثر کرتی ہے، شفا پہنچاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ شفا ہو جائے. پانی اسی وقت پیاس بجھاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ پیاس بجھا دے. آگ اسی وقت جلا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ آگ جلا دے. اللہ نہ چاہے تو زندگی بھر آگ میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہی نہیں جلیں گے. مگر ایسا ڈال کے دیکھنا نہیں، اللہ کو نہیں آزماؤ، اللہ ہمیں آزمائے گا. بدلہ کیسے اللہ کو آزمائے گا بھائی؟ عادت یہی ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جلا دے گی. مگر اس عادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ ہی میں کوئی قدرت ہے اور آگ سے اب اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہا. نہیں، اب بھی اللہ کی مرضی اور مشیت اور ارادے کا تعلق ابھی بھی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. جادو میں اثر ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی. جادو میں اثر ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کفریہ کلمات بھی ہوں، جادو میں اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی بات طے ہے کہ اب پرانے زمانے میں بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، کسی نے کچھ کرا دیا، کوئی سفلی کرا دیا، کوئی کالا جادو کرا دیا، ہوتا کہ نہیں؟ تو میاں بیوی میں پھوٹ مطلب بنی اسرائیل بھی ڈالا کرتے تھے. کس زمانے کی بات بتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اور کیا اس نے بتایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی اور پھوٹ ڈال دیں. یہ جادو سیکھتے تھے، یا میاں بیوی کو لڑوا دیں، ان کو الگ کرا دیں. تو یہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ آج بھی لوگ اس طرح کے بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں دوریاں پڑ جائیں. اللہ محفوظ رکھے سے ان سب باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے. اور ایمان ضائع ہو گیا اور پوری دنیا آپ کی ہو گئی، تب کس کام کی؟
پوری کائنات پر آپ حاوی ہو گئے، سب کچھ آپ نے کما لیا اور ایمان ہی ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر کس کام کا جینا اور کس کام کا مرنا؟ پھر تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے۔ اگر ایمان ضائع ہو گیا تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ بندے کو دکھائی دے رہی دنیا، بس کسی طرح دنیا کما لوں، یہ دھیان نہیں دیتا کہ مر کے پھر زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، حساب لیا جانے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ذرہ بھی جو کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اچھا عمل ایک ذرہ بھی کیا ہے تو دکھایا جائے گا، برا عمل ایک ذرہ بھی کیا ہے تو دکھا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اس طرح کی کوئی گندی سازشوں میں اور چال بازیوں میں اور جادو اور برے اعمال میں پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اس کی اور اس کے پیارے حبیب کی اتباع اور اطاعت کرتے رہیں اور اس کی فرما برداری کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے رہیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔